مجھے کسی نے گیتا کی ایک آسان ٹرانسلیشن بھیجی جو میں نے پڑھنی شروع کی تو دروازے کھلتے گئے، کھڑکیاں کھلتی گئیں، اور بیسک سوال یہ تھا میرے ذہن میں کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اور اللہ بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے، بہت ہی کائنڈ ہے. تو پھر میں یہ سوچتا تھا کہ پھر ایک کائنڈ ہے وہ کہتا ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کو میں جہنم کی آگ میں جلاؤں گا. تو میں سوچتا تھا کہ یار میرے بچے ہیں، اگر اس میں سے ایک بچہ میری بات نہیں مانتا تو کیا میں اس کو آگ میں جلا سکتا ہوں؟ تو جب میں ایک انسان نہیں کر سکتا تو وہ رحیم و کریم کیسے یہ کر سکتا ہے؟ تو مجھے گیتا میں اس کا جواب یہ ملا کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ بھائی میری بات نہیں مانو گے تو میں جہنم کی آگ میں جلاؤں گا. گیتا میں بھگوان کرشن کہتے ہیں ارجن کو کہ میں نے تمہیں سارا گیان دے دیا، ساری باتیں سمجھا دی، اب یہ تم پہ ہے، تم مانو تو مانو، نہیں مانو تو نہیں مانو. اسی طرح قرآن میں ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، باقی اگر کسی کی عبادت کرو گے تو آپ جہنم میں جاؤ گے. گیتا کہ کہیں آپ کو کنفائن نہیں کرتی کہ آپ صرف کرشن جی کی پوجا کرو گے یا آپ گنپتی جی کی. وہ کارما پہ سارا زور ہے کہ اپنے عمل اچھے بناؤ، انسان، جانور، پھل پھول پودے ہر چیز کا خیال رکھو. اور یہی آج کا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ کلائمیٹ کے حوالے سے اور یہ سب چیزیں. گیتا کہتا ہے کہ نرم صاف ستھری فوڈ کھاؤ، وہی آج کل بایو فوڈ کے اوپر بہت زیادہ زور ہے. تو یہ سارے جوابات مجھے گیتا سے ملنے لگے. اور پھر مجھے ایک خوبصورت دھرم سے انٹروڈکشن ہوا جس میں سارے انکلوسیو فیسٹیولز ہیں کہ آپ سارے فیسٹیولز، ایک تو فیسٹیولز کا دھرم ہے، اس میں کہیں کوئی مار کٹائی یہ وہ نہیں ہے، نان وائلنس ہے ٹوٹل. اور اس میں انکلوسیو ہے کہ آپ سب کو دیوالی کی برفی کھلائیں، آپ سب کے ساتھ مل کے ہولی منائیں، دیوالی منائیں، یہ وہ. مسلمان کہتا ہے نہیں صرف ہمارے فیسٹیول مناؤ، باقی فیسٹیول منانا حرام ہے. اس طرح کی کئی چیزیں مجھے کئی سیکھ ملی جس سے مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ جو ہندو دھرم ہے نا، سناتن فلسفی، یہ ایسا نہیں ہے جیسے ابراہمک ریلیجن میں ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جی ہوں پروفٹ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے یہ کتاب دی ہے اور یہ آسمان سے اتری ہے اور یہ رولز آف لائف ہیں، یہ آپ نے ہر حالت میں فالو کرنے اور تلوار کے زور پہ. جبکہ سناتن 50,000 سال کے ایوولوشن سے بنا ہے اور یہ ایک دن میں ایک کتاب میں ایک آدمی نے آ کے نہیں دیا ہے. اس میں وید آئے، پرانے آئے، گیتا، رامائن، اس میں مختلف دور میں مختلف سیکھ دی گئیں اور ایک بیسک آئیڈیولوجیکل فیض ڈیولپ ہوا جس میں کہیں بھید بھاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے بعد میں کوئی کہتا ہے کاسٹ سسٹم آیا، یہ سب پولیٹیکل ہے. اور یہ جب انویڈرز کا زمانہ تھا اس میں ان چیزوں کو زیادہ ایکسپلوئٹ کیا گیا تاکہ مالائن کیا جائے ہندوازم کو، اور ابراہمک ریلیجن جنہوں نے یہاں پہ انویژن کیے تھے وہ اپنے آپ کو یہاں پہ فیمس کر سکیں یا ایڈجسٹ کر سکیں یا آکیوپائی کر سکیں. تو باقی ادروائز میں نے دیکھا ہے کہ جیسے عورتوں کے حوالے سے سب سے زیادہ مجھے مشکل یہ آتی ہے کہ دیکھیں دنیا کی 50% پاپولیشن ہے نا وہ عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، فیمیل ہیں، مہیلائیں ہیں. اور اسلام میں کلیئر الفاظ میں، آج صبح ہی میں نے ویڈیو لگائی ہے کہ کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ عورت ہے نا وہ مرد کی غلام ہے، اور مرد جب جس وقت جیسی بھی حالت ہو عورت کی وہ بلائے تو عورت اس کو اوبے کرے. اور ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، لیکن وہی ماں اپنے شوہر سے کے ہاتھوں پٹتی رہتی ہے، وہی ماں اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی. وراثت میں آدھا حصہ، گواہی آدھی. پروفٹ محمد کہتے ہیں کہ میں جب گھوڑے پہ بیٹھ کے اڑ کے آسمان جا رہا تھا اللہ سے ملنے کے لیے تو مجھے جہنم دکھائی گئی، تو میں نے کہا جہنم عورتوں سے بھری ہوئی ہے. ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں تھا؟ تو بولے اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، یعنی غلامی کرو تو تم لوگ تو 50% پاپولیشن کے رائٹس تو ویسے ہی ختم ہو گئے. جبکہ ہندو دھرم میں دیویاں ہیں عورتیں، مسلمانوں میں کوئی دیوی نہیں ہے لیکن ہندو دھرم میں دیویاں ہیں. کہیں ہم نے ہسٹری میں ایسا نہیں دیکھا کہ بھید بھاؤ ہو کہ عورت کی آدھی وراثت ہے یا آدھا حصہ ہے یا یہ وہ. تو یہ ساری چیزیں تھی جس سے مجھے محسوس ہوا کہ the right path is to follow Gita, no other book.
جی بہت اچھی بات ہے، مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے آپ نے اتنا اچھا مطلب گیتا کو سمجھنا. میں بھی بہت لیٹ سمجھی، لیکن سمجھے تو پتا چلا کہ کیا تھا ابراہمک ریلیجن اور کیا ہے یہ، اس کے بھید ہی ہمیں پتا چل جاتے ہیں.